بھیگا بھیگا سا یہ موسم بھیگا ہائے اللہ کون جاہل ہے۔ اس سے پہلے حرم اپنی سریلی آواز میں دوبارہ ایک ہی لائن دہراتی کسی نے پیچھے سے اس کی کمر پہ اپنے ہاتھ کا نقشہ چھاپ دیا۔ بیچاری حرم دہل کر رہ گئی، کچھ دیر یوں ہی دل پر ہاتھ رکھے کھڑی رہی، پھر اچانک غصے سے چیخ اٹھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، حیا غصے میں حرم کو گھور رہی تھی۔ کب سے دماغ خراب کر رہی ہو؟ بھیگا موسم، بہت بھیگ لیا، اب چلو نیچے، سب کھانے کی ٹیبل پہ انتظار کر رہے ہیں۔ حیا نے خوب بھڑاس نکالنے کے بعد اپنے آنے کی وجہ بھی بتائی تو پہلے نہیں بتا سکتی تھی۔ حرم اسے گھور کے بولی، ہاں کیسے بتاتی، یہاں تو تم جنوں کے ساتھ کنسرٹ کرنے میں مصروف ہو۔ حیا نے طنز کیا۔ حرم بس گھور کر ہی رہ گئی۔ اب چلو نیچے۔ السلام علیکم تایا ابو۔ وعلیکم السلام۔ ارے واہ بھائی، ہماری بیٹی کب آئی اسلام آباد سے؟ احتشام صاحب حرم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ حرم ان کے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے، کل ہی تو آئی ہوں اور آپ آج آئے ہیں۔ حرم ناراض ہونے لگی۔ ہاں 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 بیٹا، ایک ضروری میٹنگ تھی تبھی جانا پڑا۔ چلیں کوئی بات نہیں، حرم نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ چلیں اب کھانا شروع کریں سب۔ تائی امی نے سب کی توجہ کھانے کی طرف کروائی۔ رات کو پھر تیز طوفانی بارش شروع تھی اور حیا اپنے کمرے میں زمین پہ بیٹھی ہاتھ میں فرینچ فرائز سے بھری پلیٹ لیے ٹی وی میں ہارر مووی دیکھنے میں مگن تھی۔ ساتھ ہی اس کے حرم بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں نہیں نہیں بیٹھی نہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے چپک کے بیٹھی ہے۔ چھپکلی۔ اب اتنے خوفناک منظر جو دکھائے جا رہے ہیں، ڈرنا تو پھر ڈرپوک سی حرم نے تھا ہی۔ ڈر تو حیا بھی رہی تھی لیکن ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اچانک ہی بارش کی وجہ سے لائٹ چلی گئی اور سب سے پہلے حیا چیخیں مارتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھتی ہے اور بیچاری ڈرپوک سی حرم جس کی حالت پہلے ہی پتلی ہو رہی تھی، وہ سیدھا بیڈ پہ چڑھ کر رضائی میں گم ہو گئی تھی۔ دوسری طرف حیا جو کمرے سے باہر نکلنا چاہ رہی تھی، دروازہ کھولنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی جو کھل ہی نہیں رہا تھا۔ کھلے گا کیسے؟ کھول ہی غلط رہی ہوتی ہے بیچاری۔ بہت کوششیں کرنے کے بعد جب دروازہ نہیں کھلا تو بیڈ کی طرف بھاگی اور اندھیرے کی وجہ سے سیدھا حرم پہ گر گئی۔ دونوں کی ہی ڈر کے مارے چیخیں نکل گئی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک چڑیل گرتی ہے تو دوسری چڑیل پہ ہی آ گرتی ہے۔ کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس تب ہوا جب ان دونوں کی آوازوں کے ساتھ ایک مرد کی بھاری آواز بھی شامل ہوئی۔ دونوں ہی سہم کر چپ ہو گئی تھی۔ دونوں چپ کر کے انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ پھر آواز آئے تاکہ پتہ چل سکے آواز کس کی ہے۔ کافی ٹائم گزر گیا لیکن دوبارہ آواز نہیں آئی۔ دونوں انتظار ہی کرتی رہ گئیں۔ آواز تو نہیں آئی، البتہ لائٹ ضرور آ گئی اور ساتھ ساتھ ان دونوں کی جان جو خوف سے نکلنے ہی والی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میں بچ گئی۔ حرم نے ہاتھ اٹھا کر شکر کیا۔ حیا تو ابھی تک کمرے میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اتنی خوفناک موویز دیکھنے کو کس گدھے نے کہا تھا؟ حرم غصے میں اسے بول رہی تھی جب ایک بار پھر کسی کی آواز آئی، بھوت 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 بچاؤ! حیا اور حرم ڈر کر ایک دوسرے سے چپک گئیں اور چیخیں مارنے لگیں۔ ہا 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 ہا! عمر اور احمر کے قہقہ لگانے کی آواز پر دونوں فوراً چپ ہوئیں۔ ہا 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 ہا! کتنی ڈرپوک ہو یار قسم سے! دونوں ہی حیا اور حرم کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے تھے جب دونوں کے منہ پر زور سے تکیہ آ کر لگا۔ دونوں کی ہی ہنسی کو بریک لگی۔ ہنسو ہنسو اور نکالو اپنے یہ 32 دانت! حرم جل کے بولی جب کہ حیا صرف گھور رہی تھی۔ عمر نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑے احمر کو دیکھا، پھر دوبارہ دونوں کی طرف سے دیکھا، پھر نیچے گرے ہوئے تکیے کو جھک کر اٹھایا
اور حرم کو مار کے کہکا لگاتا باہر بھاگ گیا۔ حرم جو اسے غصے میں دیکھ رہی تھی، تکیہ اس کے منہ پر اتنی زور سے آ کر لگا۔ اف عمر کے بچے، اللہ پوچھے تمہیں۔ ارے حرم بیٹا کیا ہوا؟ حرم تائی امی کے پاس کچن میں آئی تو اس کی لال ناک اور سوجی آنکھیں دیکھ کر تائی گھبرا گئی۔ کچھ نہیں، بس آنکھ میں صابن چلا گیا، حرم نے بہانہ بنایا، ورنہ دل تو کر رہا تھا بتا دے آپ کے اس کارٹون بچے نے میری ناک توڑنے کی کوشش کی۔ اچھا اچھا، اپنا خیال رکھا کرو بچہ، اتنی پیاری سی ہو، تائی امی نے پیار سے کہا۔ حرم ان کی اپنے لیے اتنی محبت دیکھ کر مسکرا دی۔ یہ کون آپا ہیں جو ہمارے کچن میں کھڑی ہیں؟ عمر کچن کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ حرم نے اس کی بات پہ چمٹا اٹھایا اور زور سے اس کے بازو پر مارا۔ عمر تڑپ ہی گیا۔ جنگلی کہیں کے! ہائے امی، جلا دیا آپ کے پیارے لال کو! ہائے ہائے، زیادہ ڈرامے مت کرو ورنہ سچ میں چمٹا تیز گرم کر کے دوبارہ اس سے بھی زیادہ زور سے ماروں گی۔ ہاں ہے نا؟ حرم اس کے ڈرامہ کرنے پر اور چڑ گئی۔ ظالم عورت! عمر نے جما کر کہا۔ مجھے ظالم عورت کہا؟ تم چپ ہو جاؤ، کیا ہنگامہ کر دیا ہے؟ اس سے پہلے حرم اور کچھ کہتی، تائی امی نے دونوں کو ڈانٹ دیا۔ عمر اسے منہ چڑھا کر باہر نکلا۔ حرم بس کھول کر رہ گئی۔ حرم اف، پتہ نہیں کہاں چلی گئی یہ لڑکی۔ حرم بحری کہاں ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں گلا پھاڑ رہی ہو؟ حرم جو باتھ روم میں تھی، حیا کی آواز سن کر جلدی سے باہر نکلی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایسے کیوں چلا رہی ہو؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں تمہیں، کہاں تھی تم؟ اچھا خیر چھوڑو، اب جلدی چلو میرے ساتھ، مجھے کچھ دکھانا ہے تمہیں۔ حیا نے حرم کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ کھینچا۔ اف کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑو ہاتھ، میں چل رہی ہوں خود، حرم نے تپ کر کہا۔ حیا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب بتاؤ کیا دکھانا ہے؟ حرم جلدی سے بولی۔ صبر کرو، بتاتی ہوں، تم بس میرے پیچھے آؤ۔ ہیں لیکن جا کہاں رہی ہو؟ اف چپ ہو جاؤ چھپکلی! کیا تم نے مجھے چھپکلی کہا؟ میں کسی اینگل سے تمہیں واہیا چھپکلی لگتی ہوں؟ حرم نے اپنے آپ کو چھپکلی کہلوائے جانے پر ہی بھڑک اٹھی، لیکن دوسری طرف جیسے پرواہ ہی نہیں۔ اوفو کیا ہو گیا ہے؟ بعد میں رو لینا، اب خاموش ہو جاؤ۔ حیا نے حرم کو جھڑکا تو حرم منہ پھولا کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ حیا کو کچھ کہنے کا فائدہ ہی نہیں، دونوں آگے پیچھے پورچ میں اپنی گاڑی کے پاس پہنچی اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے نکل گئیں۔ پورے راستے حرم خاموش رہی۔ حیا نے بھی پرواہ نہیں کی، وہ تو شکر کر رہی تھی یہ ریڈیو پھر نہیں بجا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک قبرستان کے باہر رکی، ساتھ ہی ساتھ حرم کی دھڑکن بھی۔ یہ تم نے یہاں گاڑی کیوں روکی؟ حرم اپنے خشک گلے کو تر کر کے بولی۔ حیا اس کی بات کو نظر انداز کر کے گاڑی سے باہر نکل گئی اور اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگی۔ حرم نے آیت الکرسی پڑھ کر خود پر حصار کیا، پھر گاڑی سے اتر کر حیا کے ساتھ قبرستان کی طرف بڑھنے لگی۔ حیا تم یہاں کرنے کیا آئی ہو؟ جانتی ہو نا اس قبرستان میں کوئی نہیں آتا اور کتنا سناٹا ہے، یہاں اندھیرا بھی بڑھ رہا ہے۔ حرم نے ڈرتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ ارے ڈرو مت، میں ہوں نا، تم ہو تبھی مجھے زیادہ ڈر لگ رہا ہے، خود تو سب سے بڑی پھٹو ہو، سب سے پہلے تم بھاگتی ہو مجھے چھوڑ کر، حرم نے تپ کر کہا تو حیا نے ایک زبردست گوئی سے اسے نوازا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ دونوں اندر جا کر ایک قبر کے پاس پہنچی۔ حیا شش، یہ قبر کھلی ہوئی ہے، حیا نے اسے بتایا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ چیخو مت، خاموش رہو،
حیا نے حرم کو بازو پر تھپڑ رسید کیا۔ اف جنگلی! حرم اپنا بازو سہلانے لگی۔ میں نے کل احمد بھائی اور احمر کی باتیں سنی تھیں۔ احمر بتا رہا تھا ہمارے گھر کے قریب جو قبرستان ہے وہاں کچھ آدمی ایک قبر میں کچھ چھپا رہے تھے۔ میں نے گیٹ کے پاس چھپ کر دیکھا۔ میرے دوست بھی ساتھ تھے، اس لیے میں دیکھنا چاہتی ہوں آخر ہے کیا۔ حیا نے آنے کی وجہ بتائی۔ کیا؟ تو تمہیں کس نے بتایا؟ اور یہ قبر؟ حرم ہکلا کر بولی۔ ارے یار بتایا تو ہے میں نے، احمر کی بات سنی ہے۔ تم بے وقوف عورت، تمہارا دماغ خراب ہے۔ اگر کوئی چور بدمعاش ہوئے تو؟ ایک بچے کی باتیں سن کر تم مجھے یہاں لے آئی۔ حرم شدید غصہ میں بول رہی تھی اور حیا پہلے حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، پھر حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ تم نے مجھے عورت کہا؟ حیا تو صدمے ہی میں چلی گئی تھی۔ ہاں تو کیا آدمی ہو تم؟ حرم جل کے بولی۔ تمہیں تو میں گھر جا کر بتاؤں گی۔ حیا نے اپنا غصہ بہت مشکل سے کنٹرول کیا۔ تم بھی ذرا چلو گھر، بتایا ابو کو تمہارے یہ حرکت میں خود بتاؤں گی۔ حرم نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ ابھی دونوں کی بحث جاری تھی، کوئی ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور اپنی طرف متوجہ کیا۔ کون ہو تم دونوں؟ کس آدمی کی آواز اتنے قریب سن کر دونوں ہی اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئیں۔ ہائے اللہ! تمیز نہیں ہے، ڈرا دیا بچیوں کو۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں تم دونوں سے؟ وہ حیا کی بات نظر انداز کر کے بولا۔ اس کے تیور دیکھ کے حیا ڈر گئی۔ جی وہ ہم بھائی راستہ بھول گئے۔ حیا نے مضبوط لہجہ اختیار کرنا چاہا، لیکن صاف لگ رہا تھا وہ بہت زیادہ ڈر گئی ہے۔ دوسری طرف حرم، اس کی تو سیٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ اچھا راستہ بھول گئی ہو؟ جی۔ اچھا قبرستان میں کیسے آ گئی تم دونوں؟ آدمی نے پھر پوچھا۔ وہ شاید اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، حیا نے ہی جواب دیا۔ اچھا تو گاڑی سمیت ہی اندر آ جاتی، اندھیرا اتنا ہی ہے، چل کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ گاڑی کو بھی تو اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھا ہوگا نا، اس نے طنز کیا۔ حیا اس کا طنز سن کر جل بن گئی۔ اے مسٹر، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیسے آئے، کیوں آئے؟ شرافت سے 9 2 11 ہو جاؤ یہاں سے، حیا نے کہا۔ حرم نے اسے کوہنی ماری۔ چپ ہو جاؤ اور بھاگو یہاں سے، ورنہ اگر اسے غصہ آیا تو ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ چپ رہو چھپکلی، یہ تو ہوتا کون ہے؟ ہم ابھی حیا آگے اور بھی کچھ کہتی، ایک دم ہی اس کی زبان کو بریک لگ گئی، کیونکہ مسٹر ایک دم غصے سے لال پیلا ہو گیا اور حیا کی طرف بڑھا۔ دونوں ہی نے پیچھے کی طرف قدم بڑھائے، اس سے پہلے وہ پھر ان دونوں کی طرف بڑھتا۔ دونوں ہی چیخیں مارتی دوڑ لگا چکی تھیں۔ آدمی بھی ان کے پیچھے بھاگا، لیکن جب تک وہ ان کے نزدیک آتا دونوں گاڑی میں بیٹھ چکی تھیں۔ حیا گاڑی سٹارٹ کرو جلدی، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ حرم چپ کرو پلیز، جلدی چلو یہاں سے۔ حرم بار بار اس کو یہی کہہ رہی تھی۔ حیا نے گاڑی سٹارٹ کی اور فل سپیڈ میں بھگا دی۔ پیچھے وہ آدمی غصے میں جل بھن گیا۔ اب کیا چاہ رہے تھے؟ اس کے ہتھے چڑھ جاتی، معصوم سی بیوقوفیں۔ نہ پاپا نہ۔ دونوں گھر پہنچی اور سیدھا روم میں چلی گئی۔ حرم تو سیدھا جا کر بیڈ پر گری اور حیا باتھ روم۔ اللہ مجھے یقین نہیں آ رہا میں موت کے منہ سے بچ کے واپس آئی ہوں، حرم نے اپنے آپ سے کہا۔ اچانک اسے یاد آیا یہ سب کس کی وجہ سے ہوا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور باتھ روم کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ حیا باہر نکلو، تم آج زندہ نہیں بچو گی۔ حیا اس کی آواز سن کر باہر آئی۔ تم مجھے کیا زندہ نہیں چھوڑو گی؟ میں تمہیں قیامت تک نہیں چھوڑوں گی۔ حیا غصے سے حرم کی طرف بڑھی اور پھر کیا تھا، دو پاگل بلیاں ایک دوسرے پہ جھپٹ پڑیں۔ کیا آفت آ گئی ہے؟ کیوں لڑ رہی ہو جاہل عورتوں کی طرح دونوں؟
اچانک ہی کمرے میں عمر کی گرج دار آواز آئی۔ اس کے بعد ہر چیز ساکت ہو گئی۔ عمر کو دیکھ کر دونوں کو ہی اس کی بات یاد آئی۔ عورتیں کیا کہا، ذرا پھر سے کہنا، حرم نے پوچھا۔ میں نے کہا کیا آفت آ گئی ہے، عمر معصوم سی شکل بنا کر بولا۔ اس کے بعد کیا کہا، اب کی بار حیا نے پوچھا۔ وہ اس کے بعد تو کچھ نہیں کہا، عمر معصوم سی شکل بنا کر بولا۔ جھوٹ، کیا بولا تم نے ہمیں، عورتیں بولا، وہ بھی جنگلی۔ اس کی بات سن کر حرم چلا اٹھی۔ پاگل ہو کیا، میں نے کب کہا جنگلی عورتیں، ابھی کہا تم نے۔ نہیں کہا، عمر اپنی بات پہ ہی ڈٹا رہا۔ جھوٹے آدمی، حرم غصے میں بولی، تم نے مجھے جھوٹا کہا، مجھے؟ عمر نے اپنی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ہاں کہا، کیا کر لو گے، حرم نے پھر کہا۔ چپ کر جاؤ دونوں۔ حیا نے حرم اور عمر دونوں کو ہی چپ کروایا جو کتے بلی کی طرح شروع ہو چکے تھے۔ تم جاؤ عمر یہاں سے اب۔ عمر غصے میں بڑبڑاتا چلا گیا۔ تم نے دیکھا اسے؟ عمر کے جاتے ہی حرم نے حیا کو کہا۔ ہاں دیکھا اسے، اور تمہیں بھی، حیا نے غصے سے اسے کہا۔ سنا نہیں اس نے ہم دونوں کو کیا کہا؟ حرم نے پھر اپنی بات دہرائی۔ اف تو کیا ہو گیا، میں لڑکی ہوں، وہ مجھے عورت بول کے چلا گیا، وہ بھی جاہل عورت، حرم نے پھر کہا۔ اس بار حیا نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ عمر اور حرم دونوں ہی سنتے کم اور فضول زیادہ بولتے تھے۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام میری گڑیا، کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ امی اور حمزہ کہاں ہیں؟ حرم اپنے ابو سے فون پر بات کر رہی تھی۔ آرام سے بھائی، سانس لے لو، اور سب ٹھیک ہیں؟ حمزہ کسی دوست کے ساتھ گیا ہوا ہے، اور تمہاری امی کچن میں ہیں، آفاق صاحب نے تفصیل بتائی۔ وہاں سب ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ہاں 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 ہاں، جی جی سب ٹھیک ہیں، اور میں یہاں بہت خوش ہوں، حرم نے کہا۔ چلو خوش رہو، چلیں ٹھیک ہے، میں رکھتی ہوں، حیا بلا رہی ہے، اور میرا سلام دیجیے گا امی کو، میں بعد میں بات کرتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ، فی امان اللہ گڑیا۔ حرم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی جب دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ حرم نے سمجھا شاید حیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے عمر کی آواز سنائی دی۔ کیا کر رہی ہو؟ عمر کی آواز سنتے ہی حرم جھٹکے سے مڑی۔ تم تمیز نہیں ہے، کسی لڑکی کے کمرے میں بغیر اجازت گھسے چلے آ رہے ہو؟ حرم تپ کر بولی۔ لڑکی؟ کہاں ہے لڑکی؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی، عمر نے معصوم شکل بنا کر کہا۔ حرم اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی۔ تم بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ اندھے بھی ہو، میں نظر نہیں آ رہی تمہیں؟ ہیں، اور تم اور لڑکی؟ عمر نے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ رک جاؤ تم، ابھی جا کر تمہاری شکایت تایا ابو سے کرتی ہوں۔ حرم غصے میں کمرے سے نکلنے لگی، مگر دروازے پر آتی حیا سے ٹکرا گئی۔ اف اللہ جی، میری ناک! حیا اپنی ناک پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ حرم فوراً پریشان ہو گئی۔ حیا دکھاؤ، زیادہ زور سے تو نہیں لگ گئی؟ تمہارا کندھا ہے یا ہاتھی کا پیر؟ ہائے میری پیاری سی ناک، کہیں ٹوٹ تو نہیں گئی؟ حیا نے رونا شروع کر دیا، جبکہ حرم کو واقعی افسوس ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے حیا کو چوٹ لگ گئی۔ دوسری طرف عمر، جو حیا کے آنے پر گھبرا گیا تھا، اس کی بات سن کر زور سے ہنس پڑا۔ عمر کا ہنسنا جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔ حرم مزید آگ بگولا ہو گئی۔ عمر کے بچے، تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، بہت دانت نکالنے آ گئے ہیں، ابھی سارے دانت شہید کرتی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، میں تو چاہتا ہوں تم مجھے نہ چھوڑو، آؤ پکڑ لو مجھے۔ عمر اسے مزید چھیڑنے لگا۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟
چھچندر کہیں کے، مجھ سے دور رہنا سمجھے؟ ہاں بالکل دیکھی ہے، بہت ہینڈسم لگتا ہوں میری چھچندرنی۔ عمر نے مزید غصہ دلایا، میں نے تمہارا خون کر دوں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ عمر پھر کوئی جواب دیتا، حیا دونوں کے درمیان آ گئی۔ بس کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کتوں کی طرح لڑ رہے ہو دونوں؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ یہاں میری اتنی پیاری ناک ٹوٹ گئی اور کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ لڑنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کہیں اور جا کر لڑو۔ عمر اور حرم خاموشی سے اسے سنتے رہے، جبکہ وہ غصے میں دونوں کی عزت کا فالودہ نکال رہی تھی۔ سوری حیا، غلطی سے ٹکرا گئی تھی، میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا۔ اٹس اوکے۔ اور تم یہاں کیا کرنے آئے تھے عمر؟ حیا نے عمر سے پوچھا، جو خاموشی سے حرم کو دیکھ رہا تھا۔ عمر ہڑبڑا کر ہوش میں آیا، ہاں ہاں میں تمہیں بلانے آیا تھا۔ حرم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ حیا نے وجہ پوچھی، وہ تمہیں امی بلا رہی تھی۔ عمر کو جو بہانہ سوجا وہی بول دیا، میں ان کے پاس سے ہی آ رہی ہوں۔ اب شرافت سے بتاؤ کیوں آئے تھے؟ او گاڈ، کہاں پھنس گیا میں؟ عمر خود سے بڑبڑایا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان سوالوں سے کیسے جان چھڑائے۔ جواب دو، کیا کھڑے کھڑے ہی سو گئے ہو؟ اوفو ہٹو یار، بھائی ہوں تمہارا، کیا ضروری ہے کوئی وجہ ہو تب ہی آؤں؟ جی بالکل، کیونکہ بقول آپ کے آپ میرے بھائی ہیں، اور بغیر وجہ کے آپ کے فرشتے بھی یہاں نہیں بھٹکتے۔ حیا نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا، تمہیں تو میں بعد میں بتاؤں گا، ہٹو اب۔ عمر نے حیا کو ہلکا سا دھکا دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میری بات کا جواب دے کر جاؤ عمر۔ حیا پیچھے سے آواز دیتی رہ گئی، مگر عمر اسے نظر انداز کر کے جا چکا تھا۔ تمہارا بھائی ایک نمبر کا چھچھندر ہے۔ عمر کے جاتے ہی حرم بولی، تمہارا بھی وہ کچھ لگتا ہے۔ حیا نے فوراً جواب دیا، اوف چھوڑو اسے، کوئی اور بات کرو، میرا موڈ خراب کر دیا۔ اوکے چلو شاپنگ پر چلتے ہیں، حیا نے جوش سے کہا۔ زیادہ جوش مت مارو، میں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ تھکنے۔ حرم کی بات سن کر حیا نے منہ پھلا لیا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ویسے بھی جب تک کچھ پسند نہ آئے تو کیسے خرید لوں؟ ہاں بالکل، ویسے میں سوچ رہی ہوں جب تمہاری شادی ہوگی نا، تم شاپنگ مالز میں ہی ملا کرو گی، بلکہ تمہارے سسرال والے بھی تم سے ملنے وہیں آ جایا کریں گے۔ یہ کہہ کر حرم خود ہی اپنی بات پر ہنسنے لگی، جبکہ حیا پہلے اسے گھورتی رہی، پھر خود بھی ہنس دی۔